کائنات کا پہلا انسان آخر کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں ان کے تفصیلی بیان سے پہلے یہ صاف ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے وجود میں آنے کا سوال آج کے دور میں ایک نئی بحث کا دروازہ کھولتا ہے۔ ویگیانک درشٹیکون سے دیکھا جائے تو وکاس کا دعویٰ ہے کہ ورتمان انسان اپنی پرارمبھک اوستھا سے ہی انسان نہیں تھا، بلکہ اس نے کائنات میں کئی استروں کو پار کرتے ہوئے ورتمان مانو روپ حاصل کیا۔ یہ وچار کہتا ہے کہ جیون کی شروعات پتھروں اور پیڑ پودوں کی وبھن آکرتیوں سے ہوئی، پھر ہزاروں لاکھوں برسوں کے بعد کرمک وکاس کے ذریعے پہلے اس نے پانی کی جھونک جیسی آکرتی اپنائی اور پھر جیوت پراڑیوں کے وبھن چھوٹے بڑے استروں سے گزرتے ہوئے موجودہ انسان کی شکل حاصل کی۔ لیکن دھرم کہتا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے پہلا انسان حضرت آدم کی ہی شکل میں پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی طرح کی ایک مخلوق حضرت حوا کو بھی وجود میں لایا گیا اور اسی سے انسانی نسل سلسلہ شروع ہوا۔ یہی وہ انسان ہے جسے کائنات کے پیدا کرنے والے نے تمام مخلوقات پر فضیلت اور بڑائی دی اور اسے اپنی امانت کا بھار سونپا۔ اللہ نے پوری کائنات اس کے حوالے کی اور اسے زمین کا خلیفہ اور نائب بنایا۔ قرآن نے انسان کی ہستی کی مہانتا کا اعلان کیا اور بتایا کہ انسان کی پیدائش اللہ کی قدرت کا بہترین نمونہ ہے، اسی لیے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں بڑا اور عظیم ہونے کا حقدار ہے۔ انسان ہی وہ مخلوق ہے جسے اللہ کی امانت کا حقدار بنا کر زمین کا خلیفہ ہونے کا سمان دیا۔ جب انسان میں اتنی خوبیاں موجود ہیں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کی ہستی کو بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے انسان کی زندگی کے سکاراتمک اور نکاراتمک دونوں پہلوؤں کو اسپشٹ کیا ہے۔